إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں نبیوں کے امام سرتاج الرسول ختم الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. ذات اقدس و طہر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، جب کبھی ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم ہیں کون، ہمیں اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا، ہماری ڈیوٹی کیا تھی، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، تو قرآن پاک کی ایک آیت ایسے سامنے آ کر رہنمائی کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت، تم بہترین امت ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور جب جب ہم قرآن پاک کے اس مقام کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اس پہ تفکر کریں، اس پہ تدبر کریں، تو کتنی تسکین والی بات ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کنتم خیر امت، ارے بھائی تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہارا تمام عالم کے لوگوں سے چناؤ کیا گیا ہے، تمہیں چن لیا گیا ہے، تمہیں نامینیٹ کر دیا گیا ہے. کس وجہ سے؟ کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے. وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے. وتؤمنون باللہ، اور تم نے ایمان کی بات کرنی ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا بھی ہے، لوگوں کو ایمان کی بابت بتانا بھی. بس یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کرم، فضل، رحمت اپنی انتہاؤں پر ہے. کیا میں واقعی ایسا ہوں کہ مجھے تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا، میرا تو چناؤ ہی اس لیے کیا گیا تھا، مجھے تو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ میں لوگوں کو جا کر اللہ کی بات کروں، نیکی کا حکم دوں، لوگوں کو برائی سے منع کروں اور لوگوں کو ایمان کی بات کروں. اور فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا. یہ تو ایمان لانا ہے،
یہ جو ایمان کی بات کرنا ہے یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ کتنا عمدہ کام ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے دوست, بہت سارے دنیا میں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی صرف مولوی ہے کی کر لیا تسی مولوی پڑھ کے, ہاں جی کدوں تو تسی نمازاں پڑھن لگو کی حاصل ہو گیا؟ تو بھائی یہ جو اللہ پر ایمان لانے کی بات ہے نا, یہ جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا ہے, یہ جو اللہ پر ایمان لا کر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے, یہ جو اللہ کو رب مان کر پھر اس کے اوپر کھڑا ہو جانا ہے, اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے. پڑھیے سورہ یاسین. وہ جو حبیب نجار تھا جو اپنی قوم سے ٹکرا گیا اللہ پر ایمان کے لیے, اور پھر اس نے قوم کے سامنے کہا, قوم نے کہا تجھے ملے گا کیا؟ تو جو ایمان کی بات کرتا ہے, تو جو اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے سنو میری بات, انی آمنت بربکم فاسمعون. سنو, یہ جو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. اس نے کہا تمہیں ملے گا کیا؟ کیا بات کرتے ہو؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ارے بات پوچھتے ہو ملے گا کیا؟ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا, نہ صرف معاف کر دیا مجھے عزت دار بنا دیا میرے رب نے. یہ جو ایمان کی بات کرنا ہے, یہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے, یہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے, لوگوں کو اللہ کی بات کرنا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو عزت دار بنا دیتا ہے. اور حضرات گرامی قدر, آج میں اسی موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں میں بہترین بندہ کون ہے, بہترین آدمی کون ہے؟ ارے وہی بندہ بہترین ہوئے گا نا جسے اللہ اور اس کے رسول بہترین کہے. تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سیدنا مسروق بیان کرتے ہیں, کہتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے, آپ کی باتیں سنا کرتے تھے, آپ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندی باتیں نہیں کرتے تھے, گندی باتیں سنتے نہیں تھے. میں اپنے آپ سے سوال کروں, ٹھیک ہے میں نے ایمان بھی لایا ہوں, میں نے روزے رکھے ہیں, میں نے عید پڑھی ہے, میں نے صدقہ خیرات کیا ہے, لیکن جب میں نجی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور جب میں دوستوں یاروں میں بیٹھتا ہوں, جب میں اپنے کمرے میں بیٹھتا ہوں, میں کیسی باتیں کرتا ہوں؟ میں کیا وہی باتیں لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں؟ لوگوں کے سامنے تو میں مولوی صاحب ہوں, میں قاری صاحب ہوں, میں حاجی صاحب ہوں, لیکن جب میں اپنی مجلس میں بیٹھ کر چٹکلے چھوڑتا ہوں, میں لوگوں کو لگا لگا کر باتیں کرتا ہوں, میں جھکتے کرتا ہوں, یار یہ تو تک نہیں بنتا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اچھا بندہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وانه كان يقول. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے, ان خیارکم احاسنکم اخلاقا, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. اخلاق کیسے پتہ چلتا ہے؟ ارے اخلاق کا پتہ تبھی چلے گا نا جب میرا کسی سے انٹریکشن ہوگا, جب میں کسی سے بات کروں گا. آپ پہ تو میں ٹھیک ہوں بالکل, میں کہتا ہوں میں بہت اچھا ہوں, لیکن پتہ تب چلے گا جب میں کسی سے بولنے میں اچھا ہوں, میں کسی سے بات کرنے میں اچھا ہوں. اور وہ معروف حدیث مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانتا یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها. یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے ہمارے پڑوس میں رہتی ہے, اس کی مشہوری بہت ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, بڑے روزے رکھتی ہے, بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو جانتے ہیں. پہلی صاحب کی بات, ہاں جی بڑا سب, جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے آگے اگلے نمبر پر صدقہ خیرات کر رہے ہیں, روزے فرض چھوڑ کر نفلی بھی نہیں چھوڑتی, نفلی بھی رکھتی. لیکن مسئلہ یہ ہے تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا, اس کی زبان سے اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں, اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بڑے تکلیف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, تو دوزخ میں جائے. بھائی نمازیں بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, صدقہ خیرات بھی کرتی ہے, نفل بھی کرتی ہے, فرض بھی کرتی ہے, لیکن جس معاشرے میں میں نے اور آپ نے رہنا ہے, اس معاشرے میں اللہ نے مجھے اور آپ کو
اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہاں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں. میں لوگوں کے ساتھ، دیکھیں میری نماز کا مجھے فائدہ ہے، میرے روزوں کا مجھے فائدہ ہے، میرے صدقے کا مجھے فائدہ ہے، لوگوں کو تو بھائی میرے اخلاق کا فائدہ ہے نا. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے، فَإِنَّ فُلَانَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا. ایک اور عورت ہے، بس اس کی مشہوری کیا ہے، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، بس پوری سوری نمازیں پڑھتی ہے، پورے سورے بڑی مشکل سے فرض روزہ رکھتی. شمال کے کہاں رکھتے ہیں، وہ تو بڑی مشکل سے فرض روزہ رکھتی ہے، جو اس کے ذمہ زکات بنتی وہ مشکل وہی رہتی ہے، اور وہ جو صدقہ کرتی پتہ کیا کرتی ہے، وہ خشک روٹیوں کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے. لیکن ولا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اپنے ہمسایوں کو زبان سے تنگ نہیں کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہِیَ فِی الْجَنَّہ، وہ جنت میں جائے. جس معاشرے میں میں نے رہنا ہے بھائی، اس معاشرے میں رہتے ہوئے جب میری زبان سے لوگوں کو راحت پہنچے گی، لوگوں کو تسکین پہنچے گی، تو بات بنے گی. کوئی بات نہیں کی حالانکہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکات، اس کی خیرات، لیکن زبان کی بڑی قوتی ہے. تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں میں پڑھوں نماز، یار میں کسی پر احسان کر رہا ہوں، میں کروں صدقہ خیرات، کسی پر کوئی وزن ہے، میں جو مرضی کروں، تہجد پڑھوں، لیکن جب میں بولوں تو شستہ بولوں، شائستہ بولوں، اچھا بولوں، نرم بولوں. اللہ نے کتاب اللہ میں کہا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ارے لوگوں سے بات کرنی تو اچھی بات کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اگلی بات پہ آ جائیں. ایک تو یہ کہ مجھے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، ایمان کی بات کرنی ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. اب اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ اچھے اخلاق میں سب سے بہترین بات وعدہ پورا کرنا. عید سے پہلے پیمنٹ اس لیے نہیں دی، اور یار تن پتہ ہے عید کا رش ہے، اچھا عید تو بات کرتے ہیں، عید تو بات کیوں نہیں دیتی، وہ یار پیمنٹ نہیں لگی، تمہیں پتہ ہی ہے. یعنی یہ کیا میرا کوئی اخلاق ہے؟ آئیے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے. بہترین آدمی وہ ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے. آپ جتنے مرضی میٹھے بولے بولو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ کرتے ہیں، ارے جب تم وعدہ پورا نہیں کرتے تو اس کے بارے میں تو اللہ نے کتاب اللہ میں کہا ان العہد کان مسئولا. ارے تم سے پوچھا جائے گا، ایسے چھوڑ تھوڑا دیا جائے گا. تم نے وعدہ کیا تھا، او یار کوئی گل نہیں، میں وعدہ کوئی گل نہیں میرے کی نہیں. فرمایا اللہ کے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے ایک اونٹ لے لیا جو 1 سال کا اونٹ، اور بولا کہ بدلے میں آپ کو 1 سال کا اونٹ دے دیں. وہ وعدے کے مطابق اونٹ لینے کے لیے بندہ آ گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اس کو اونٹ دے دو. صحابہ نے اونٹ چیک کیے بیت المال میں، تو جتنے بھی اونٹ تھے ان میں 1 سال کا کوئی نہیں تھا، سال سے بڑے تھے، 1 سال کا کوئی نہیں. تو صحابی نے اگر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو 1 سال کا اونٹ بنتا ہے نا، اس کا دینا بنتا ہے، لیکن ہمارے پاس 1 سال سے اوپر کے اونٹ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ اس سے کیا ہوا تھا اس کو بڑا ہی دے، 1 سال سے بڑے والا اونٹ دے دے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ادا کرے. مارکیٹ میں رہتے ہیں، کوئی مثال دے دیں، کوئی ایک دو مثالیں کہ جس بندے نے پیسے دیے اور پیسے دیتے ہوئے یار مہربانی آپ سوال جدوں ہی لینے لڑ کے ہی لینے، پیسے غصے ہو کر لینے، بد اخلاقی کر کے لینے، نہیں دیتے لوگ ٹائم پر پیسے. تو بھائی پھر اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای عند رد القرض، جب قرض لوٹانا ہے تو احسن طریقے سے لوٹانا ہے، اس کے ساتھ جو وعدہ ہے اس کے مطابق اس کو دینا ہے، اور یہ بہترین اخلاق میں سے ایک ہے. اور ایک اور بات جو بہت بڑی ہے، دیکھیں لینا دینا تو قسمت کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید وابستہ کریں.
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، لوگوں کی امید بنو، لوگوں کا سہارا بنو، لوگوں کی ڈھارس بنو. ارے ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. لیکن آپ کے پاس وہ بندہ آتا ہے، اس کو کوئی حل نہیں آ رہا، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی دو، اس کو دلاسا دو، اس کو سہارا دو. کام آپ نے تھوڑی کرنا ہے، اگر اس کی قسمت میں لکھا تو کام تو ہو جائے گا. لیکن آپ ایک سہارا بن گئے ہو، ایک ذریعہ بن گئے ہو. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا رسول اللہ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اجتماع کو خطاب کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اچھے بندے اور برے بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اچھا بندہ کون ہے اور برا بندہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں، ضرور بتائیں کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم من یرجا خیرہ، بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید لگائی جائے. بہترین بندہ وہ ہے جس سے خیر کی امید وابستہ کی جائے. وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور اس کے شر سے لوگ بچیں کہ کوئی بات نہیں آ رہا. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یار میرا متھے ہی لگ رہا، وہ کہتے ہیں میں متھے لگ رہا یار، انہوں بولنا نہیں پتا. یعنی اس کے شر سے لوگ اتنے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار دفعہ کرو، وہ بیٹھا اچھا اندر بیٹھا، میں نہیں جانا اندر. یعنی اس سے بدترین بندہ کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے شر سے معمون ہی نہیں ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین بندہ وہ ہے جس سے خیر کی امید لگائی جا سکے. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا. میں لوگوں کی امید تو بنوں نا، ارے میں جگنوں کا کام تو کروں، میں لوگوں کو روشنی تو فراہم کروں. ہونا یا نہ ہونا وہ اگلی بات ہے. کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے، اس کی بات سنے کہ اچھا یار اللہ خیر کرے گا. کچھ نہیں کر سکتے، دلاسا ہی دے دے اس کو ڈھارس بندھا دے، اس کو حوصلہ دے دے. تو فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے لوگ کہیں کوئی بات نہیں یار. اب کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، کہتے چلاؤ یار میرے ناڑوں کے بل جانا ہے، کہتے نہیں کلّا چلا جا تو میں نہیں جانتا، انہیں تو بولنا نہیں پتا. اور کئی بندے کہتے نہیں یار انہیں کل جان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کے بندو ایسے نہ بننا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَشَرُّكُمْ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، اور بدترین شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید ہی نہ کی جا سکتی. کیا کہتے ہیں ہم جدوں ہی بولے گا بس. کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں تو تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں. وہ دفعہ کرو، اس بندے کا کیا کرنا. یعنی وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن اب جب وہ ایسے رہیں گے، میرا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، اپنا اخلاق پیش کرنا، اپنا کریکٹر پیش کرنا. فرمایا وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ، اور بدترین وہ شخص ہے جس کے شر سے لوگ بچیں گے. اس کا شر ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو تنگ کری جا رہا ہے، اپنے شر سے لوگوں کو تنگ کری جا رہا ہے، اور وہ بدترین شخص. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نماز کی حالت میں بھی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. میں سخت بات کرنے لگا ہوں یار، نماز پڑھنی ہے تو بندہ اپنے وجود کے مطابق اپنے پاؤں کھولے. وہ ایسے چوڑے ہو کر کھڑے رہنے ہیں نماز میں، اور اگلے بندے کو کوڑی مار دینا، اور نہیں کوئی بندہ پاؤں سے پاؤں ملاتا اس کی چیچی میت دینا پڑ گئی. یہ کوئی طریقہ تھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو نماز میں اپنے کندھے نرم کرتا ہے. یار کوئی گل نہیں، کوئی نہیں پہلی صاحب جگہ دینا، یار اس کو بھی دے دے، ٹھیک ہے. تھوڑی وسعت پیدا کرو، تھوڑا قریب ہو جاؤ، اپنے آپ کو نرم کر لو، اپنے آپ کو سمیٹ لو. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یفسح لمن يدخل الصف فی الصلاۃ، ایک بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، یار تھوڑا تھوڑا قدم قدم ساتھ ملا دو. اب اگر کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں بڑے حاجی نمازی لیکن ان کو حوصلہ نہیں پڑتا ہے، وہ بھی بندہ اگلی صاحب چاہ لے، نہیں وہ تھوڑا اور چھوڑے ہوئے، انہوں نے اگلی صاحب چاہ دینا. تو فرمایا بدترین وہ شخص ہے جو نماز کے اندر صف میں تنگی پیدا کرتا ہے، صف میں کشادگی پیدا کرے. بھائی جہاں 19 بندے کھڑے وہاں 20 میں کھڑا کر لیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں. تو فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو حالت نماز کے اندر اپنے کندھے اس طرح کرتے ہیں، اپنے کندھے نرم کر لیتے ہیں. تو حضرات گرامی قدر،
یہ میں ساری باتیں آپ سے آج کا جو موضوع ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، وہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اور ہمسائے کے لیے بہترین. دو طرح کے ہمسائے ہوتے ہیں نا ہمارے، یا تو گھر کے ہمسائے یا کاروبار کے ہمسائے. آپ اندازہ کر لیں کہ میرا میرے ہمسایوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا میرے کولیگز کے ساتھ کیا تعلق ہے. سید ادب المفرد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ، اللہ کے ہاں جو بہترین ساتھیوں کی لسٹ ہے وہ لوگ ہیں خیرہم لصاحبہ، جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھے، جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے، جو اپنے قریب بیٹھنے والوں کے لیے اچھے. اور فرمایا وخیر الجیران، اور بہترین ہمسایہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہے. ہم ساری دنیا کے لیے اچھے ہوتے ہیں نہیں تو ہوتے تو اپنے ہمسایوں کے لیے اچھے، اپنے ساتھ والے دکاندار کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں. چیز میرے پاس نہیں ہے تو ساتھ والے دکاندار سے نہیں لینی، 3 دکانیں چھوڑ کر اس سے لے آنی. کوئی یار اس سے تو نہیں ہے لینی، کیا طرح نہیں لینی، کیوں؟ تاکہ میں اچھا نہ بن جاؤں. تو اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے اچھا ہے، اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے، اپنے ہمسائے کے لیے اچھا ہے. اور اگلی بات، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے اچھے ہوتے ہیں، اندر سے اچھے نہیں ہوتے ہیں. یہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو اندر کا اچھا چاہیے بندہ، اور جس کا اندر صاف ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ مطلوب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے صاف دل والا ہو، صاف دل والا ہو، سچی زبان والا ہو. آئیے حدیث سناتا ہوں، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ای الناس افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب، ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان کا تو پتہ ہے، یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ سچی زبان والے کا تو پتہ ہے، یہ مخموم القلب جو آپ نے بولا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب وہ ہوتا ہے، ذرا سنیے گا توجہ سے بات کو اور پھر اپنے دل کو ٹٹولیے گا. فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغا ولا غل ولا حسد. مخموم القلب وہ ہوتا ہے جو سچا سیدھا کھرا، کھوٹ سے پاک، حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفاق سے پاک، نفرت سے پاک ہو، وہ مخموم دل ہوتا ہے. بس اپنے دل سے پوچھئے، اپنی اصلاح کیجئے کہ بہترین بندہ وہ ہے جو دل اوپر سے بھی چٹا ہے، دل کا بھی چٹا ہے، دل کا بھی صاف ہے، دل کا بھی خالص ہے، اور اس کے دل کے اندر نرمی ہے، اس کے دل کے اندر حسد نہیں ہے، اس کے دل کے اندر بغض نہیں ہے. اور حضرات گرامی قدر، یہ شوال کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس مہینے میں ہمارے ہاں دینی مدارس میں ایڈمیشن ہوتے ہیں. یہ دینی مدارس کا نیا سال ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. یہ اتنے سارے بہترین کی باتیں میں نے اسی لیے کی ہے. یہ ساری باتوں کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑے کرم کیے ہیں، بڑے فضل کیے اللہ تعالیٰ نے. ہم نے کس قدر اپنے آپ کو کتاب اللہ کے ساتھ منسلک کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم، اس کو ذرا چتھے، اس بات کو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس رمضان اپنے قرآن کو سدھارا، جنہیں یہ فکر پیدا ہوئی کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے میں پورے قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا. کتنے ایسے ساتھی ہیں جو اصل میں ہم اچھا بننا چاہتے نہیں. ہمارے اچھا تو وہ ہے نا جس کے پاس ریل پیل ہے، جو دنیاوی اعتبار سے اچھا ہے. اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس بات کو پلے باندھ لیں، اس بات کو سوچ لیں، اپنا ایک ایک بیٹا، اپنے 2 بچے قرآن کے لیے وقف کر دیں.
اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، ان کے اندر یہ شوق پیدا کریں. صرف آپ دیکھیں سوسائٹی میں ایشو اصل میں کیا ہے، تو مولوی صاحب ہے وہ مکڑا میں سے، اور ہم ان کو کہتے ہیں مولوی صاحب اچھا ٹھیک ہے تسی چندہ لے لے کرو، زکات لے لے کرو، چھڈو پر تسی باقی گل کی کرنی. اپنے بچوں کو بلاؤ، ان کو بیٹا اپنی مسجد آ جاؤ، جمعہ پڑھاؤ، آ جاؤ تراویح پڑھاؤ، آپ آ جاؤ، اپنی مسجد ہے، اپنے بچوں کو تیار کریں اس کے لیے. اور علماء سے بھی گزارش ہے کہ ہنر اور کسب اور تعلیم حاصل کریں. وہ صرف اسی بات پر لگے ہوئے ہیں. اور اب یہ گیپ کیسے فیل ہوگا جب ہم اپنے بچے دیں گے نہیں. ہم نے اپنے بچے کو بیرن بیچنے پہ لگا دینا، ان کا پتر کو بیرن چیک کر لیں، اے تم پلگ چیک کر لیں، تو پلگ ہی بیچنے ہے، تو بیلٹ ہی بیچنی ہے. نہیں، اس کو بولو کہ یہ کام نہیں ہے میرا، بیچو، بیلٹ بھی بیچو، بیرن بھی بیچو، سارا کچھ کرو، لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور مبارکباد کے مستحق ہے وہ حضرات جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا ہوا ہے. اب اس سے تھوڑا آگے بڑھے، ان کو قرآن کی تعلیم دے، ان کو قرآن کا تزکیہ کرے. اور میں قاری صاحب سے مشورہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ الرحمن ہم جلد اس کو شروع کرنے والے ہیں. اپنا تلفظ بندے ٹھیک کریں، سارے قرآن کا تلفظ ٹھیک کریں. جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہاں وہ مجمع بنا کر، حلقہ بنا کر لوگوں کے تلفظ ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں. یار اتنی بڑی مسجد ہے، جب میرا مسجد میں قرآن کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو تو کیا کرنا ہے اس مسجد کو. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے قاری صاحب دیے، قاری سفیان صاحب، کہ کئی دوستوں کے پاس جاتے بھی ہیں پڑھانے کے لیے، اور اللہ کی قسم اس کی کوئی فیس نہیں ہوئے گی. آپ آئیں، بیٹھیں، حلقہ قرآن بنائیں، قرآن سیکھیں، اس کا تلفظ سیکھیں، اپنے آپ کو اس میں گروم کریں، اپنے آپ کو اس میں ترقی کریں اپنے آپ کی. دیکھیں بزنس کو آپ نے کہاں بڑھا دیا، کہاں تک بزنس کو لے گئے. ساری چیزیں ترکی سے چیزیں لے کر آتے ہیں، چائنا سے چیزیں لے کر آتے ہیں، بزنس کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اپنے آپ کو بھی لگائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اندر یہ بات پیدا کریں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور اللہ نے کتاب اللہ نے کیا فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ جو عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنی ہے وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ملنی ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم کسی مدرسے کے پشتیبان بن جائیں، مدرسے کے طالب علموں کے نگہبان بن جائیں، مدرسے کے طالب علم اڈاپٹ کر لیں کہ کسی مدرسے میں چلیں. جاتے بھی ہمارے مارکیٹ کے بہت سارے دوست ہیں جو ہمیشہ خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے کریں کہ مدرسے کے 4-5 بچوں کی کفالت شروع کر دیں. یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے بچے پڑھنے کی ایج سے نہیں ہے، تو یا اللہ یہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر یہ 2 بچے، 2 طالب علم، 3 طالب علم، 5 طالب علم، 1 طالب علم، ان کی کفالت کریں. اور یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم الشان کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عروج اور عزت عطا فرماتے ہیں. آج مسائل ہیں ہمارے یہاں، لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اے لیول، او لیول، اگلی ڈگریوں سے اگلی ڈگریاں، اور ہم قرآن نہیں پڑھ سکے، قرآن نہیں سیکھ سکے، قرآن میں استغراق نہیں کر سکے. فرصت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا، بات کر ہی نہیں سکے، تو کیا ایسے ہی رہیں گے ہم؟ آ جاؤ واپس لوٹ آؤ. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ دین کا علم سیکھنے والے راستے پر چل پڑتا ہے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، لیکن مدارس کا وہی نظام ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جب میرے بچے مدرسے میں جائیں گے میں پوچھوں گا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ ہم نے صرف ماشاءاللہ جزاک اللہ پہ رکھا ہوا کام. تو یہ جب تک ہم اہل خیر اس مسئلے کے اندر اپنی ویلیو ایڈ نہیں کریں گے. مدارس والوں سے بھی شکوا ہے، ہمارے محلے میں چھوٹے چھوٹے سکول ہوتے ہیں، وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کال کرتے ہیں، ماؤں کو بلاتے ہیں، والدین کو بلاتے ہیں. مدرسے والے کرتے ہی نہیں، سر بلاتے نہیں.
بلاتے کیوں نہیں؟ ہم جاتے ہی نہیں ہیں. جب ان کو پتا ہوگا کہ یار ہمارا آپس میں تعلق ہے، ایک آپس میں ربط ہے، تو مدارس کے اندر اصلاح پیدا. اور آنے والے دنوں میں جو ہمیں جدید چیلنجز ہیں، جو فتنوں کا ہمیں سامنا ہے، جن فتنوں کا ہمیں سامنا ہے، لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، لوگوں نے دین میں تشکیک پیدا کر دی ہے، مستشرقین کی یلغار ہے، الہاد کی یلغار ہے، یہ منکرین حدیث کی یلغار ہے. ان کے آگے بند کون باندھے گا؟ جب ہم شعوری طور پر اس کو سمجھیں گے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا. فرمایا جب اسلام شروع ہوا تو اسلام اجنبی تھا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا اسلام اجنبی بن جائے گا. آج دیکھ لیں یار، مجھے ہر چیز پتا ہے، مجھے ہر اللہ تعالیٰ پتا ہے، نہیں پتا تو مجھے اسلام کے بارے میں نہیں پتا، اسلام کی بیسکس کے بارے میں نہیں پتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ. اس اجنبیت کے زمانے میں مبارک ہوں اجنبیوں کو جنہوں نے اسلام کو گلے سے لگا لیا، جو اسلام کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جو دین کے ساتھ منسلک ہو گئے، جنہوں نے دین کے ساتھ اپنا سارا کچھ لگا دیا. ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیزن کے اندر ہم اپنے گھروں میں بچے میٹرک سے فارغ ہوئے ہیں، ان کو ایک ایک بچے کو دینی تعلیم کے لیے وقف کریں، ان کو دین کا علم سکھائیں، ان کو دین کے حصول کے لیے وقف کریں. اور جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے پہلے خود اپنی اصلاح کرے، اس بات کی ضرورت کو محسوس کرے، اس کی ضرورت کو محسوس کرے کہ دین کی تعلیم کی ضرورت کتنی ہے. اللہ نے کتاب اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ میرا دین مجھے بتائے گا کہ میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، میرا دین مجھے بتائے گا کہ میں نے زبان کے ساتھ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، میرا دین مجھے بتائے گا کہ میں نے لوگوں کو صحیح معنوں میں دعوت دین دے دی. ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے دعوت دینے والے داعی، ارے کریں تنقید کریں، لوگوں پر کریں، بات کریں، لیکن یار وہ اخلاقیات بھی ہوتی. اللہ نے کتاب اللہ میں اسلوب دعوت بیان فرمایا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینی تو حکمت کے ساتھ دعوت، حکمت کے ساتھ دعوت. میری کوئی ذاتی بات تو ہے نہیں، میری کوئی ذاتی تو میں نے کسی چیز کی مارکیٹنگ نہیں کرنی ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، سو اللہ کے دین کے طریقے کے مطابق ان ایس او پیز کے مطابق بات. فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور جب واعظ کرنا ہے اچھے طریقے سے نصیحت کرو، اس میں اپنا درد دل ایڈ کرو، اپنا اخلاص ایڈ کرو. دیکھیں لوگوں کو بھگانا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو دین کے اوپر لانا مقصد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اپنے نبی پاک کا یہ وصف بیان کروایا، کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرمایا آپ اللہ کی رحمت سے نرم خو واقع ہوئے، اگر آپ کے سخت گیر ہوتے تو یہ بندے سارے بھاگ جانے تھے. سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہارا لوگوں سے چناؤ کیا گیا ہے، اس لیے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے منع کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.